اصل جہاں پہ انسان کی روح جاتی ہے تو یہ خوف جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ مولانا دم کا گھٹنا ہوگا, مٹی کے اندر خوف ہوگا, جسم تب تک قبر کے اوپر رہتا ہے جب تک اسے دفنا دیا نہیں جاتا. جیسے آپ نے قبر کو بند کر دیا, روح عالم برزخ کی طرف سفر کر کے چلا جاتا ہے. اب سوال ہے کہ یہ روح کب کب پلٹ کے اپنے گھروں میں آتا ہے؟ فرمایا جتنا نیک بندہ ہوگا اسے اتنی اجازت ہوگی, اگر یہ نیک نہیں ہے تو فرمایا اسے یہاں تک بھی اجازت نہیں ہے. اپنے گھر والوں کو دیکھے, آپ کہیں گے مولانا شب جمعہ ارواح آتی ہیں, ہاں آتی ہیں, لیکن ہر کسی کی ارواح نہیں آتی, صرف نیک مومنین کی ارواح آتی ہے. یہ ہر کسی کو اجازت نہیں ملتی. تو یہی تو فرق ہے شہید میں اور ایک عام مردے میں. ورنہ اگر ہر بندہ دنیا میں آئے اور جائے اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھے, پھر شہید میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. خدا کہتا ہے کبھی شہید کو مردہ نہ کہو, بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے یہاں سے رزق لے رہے ہیں. یہ واحد شہید کی روح ہے, وہ جب چاہے دنیا میں آتی ہے اور مومنین سے مل کے چلی جاتی ہے. تبھی آپ جب شہید کا واسطہ دیتے ہو تو شہید آپ کی دعاؤں کو لیتا ہے اور ملائکہ مقربین تک لے کر جاتا ہے کہ خدا اس نے تجھے میرا واسطہ دیا ہے. اور شہید باب حوائج بن جاتا ہے, وہ حاجتوں کی قبولیت کا دروازہ بن جاتا ہے. تو جو عام مومن ہے اس کی روح دنیا میں نہیں آتی, لیکن جو مومن خاص ہے اس کی روح دنیا میں آتی ہے. آپ کا تعلق اور مرنے والے کا تعلق بالکل ایسے ہے جیسے مرنے والا مر گیا, آپ اس سے ڈسکنیکٹ ہو گئے, اسی طرح وہ بھی آپ سے کمپلیٹلی کیا ہو جاتا ہے, ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر نیک ہوتا ہے, اللہ اسے اجازت دیتا ہے, وہ آپ کے خواب میں آتا ہے. تو اصل جو احادیث میں لفظ قبر ہے, قبر سے مراد عالم برزخ ہے. یعنی جب بھی ہم دنیا میں جاتے ہیں, یہاں روح بدن سے نکلی, جب تک آپ دفناتے نہیں, روح اپنے بدن کے ساتھ رہتی ہے. یہاں آپ نے قبر میں دفنا دیا, اللہ روح کو پلٹا کے عالم برزخ میں لے جاتا ہے.